G3 کلاس۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعارف کروائیں، یعنی ان کا مختصر تعارف ہم کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے، آپ خلیفہ اول تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق ہے۔ آپ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ آپ کا مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں بہت بلند ہے۔ واقعہ معراج کی شہادت پر آپ کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔ ہجرت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اس لیے آپ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر کیا۔ نیکسٹ دیکھیں کلاس، تمام خلفائے راشدین۔ ہمارے سب سے پہلے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کہلائے۔ آپ بہت بہادر اور روبدار شخصیت کے مالک تھے۔ آپ مدینے کی گلیوں کا چکر لگاتے اور ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں مہیا کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ایران، عراق، شام، مصر اور دیگر ممالک فتح کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ عدل و انصاف، احسان اور خدمت خلق کے لیے مشہور ہے۔ ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں ام رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شادی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ آپ دولت مند تاجر تھے۔ دولت اور سخاوت کی وجہ سے لوگ آپ کو غنی کہتے تھے۔ آپ نے مدینہ منورہ میں ایک یہودی سے کنواں لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے قرآن مجید کی تدوین و اشاعت کا خصوصی اہتمام کیا اور ساری امت کو ایک ہی کرت پر اکٹھا کیا، اس لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ساتھ دینے کو کہا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر گئے تو اپنے بستر پر آپ کو چھوڑ گئے اور کہا کہ امانتیں واپس کر کے صبح مدینے آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کی وجہ سے آپ کو اسد اللہ کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے اللہ کا شیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نیکسٹ دیکھیں کلاس، حدیث، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ ایک حکمران پر لازم ہے کہ وہ اپنی رعایا کی ضروریات کا خیال رکھے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی پوچھ ہوگی۔ اسی طرح حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھے، اپنی رعایا کی ضروریات کا خیال رکھے۔ رعایا میں انسان، جانور وغیرہ سبھی شامل ہیں۔